بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگ کیسے ہیں؟ امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ دوستوں، صحیح امن کی زندگی اسی کو حاصل ہے جو ایک اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور شرک سے بیزار رہتا ہے اور وہی راستے پر ہے۔ بہرحال اللہ کی یہ شاندار عزت تھی جو اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبان سے بت پرستی کے خلاف ہدایت و تبلیغ کے بعد کواکب پرستی کا تارا پرستی کے رد میں ظاہر فرمائی اور ان کی قوم کے مقابلے میں ان کو روشن اور کھلی دلیلوں سے سربلندی عطا فرمائی۔ غرض ان تمام روشن اور کھلی دلیلوں کے بعد بھی جب قوم نے اسلام کی دعوت قبول نہ کی اور بت پرستی اور کواکب پرستی میں اسی طرح پڑی رہی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک دن جمہور کے سامنے جنگ کا اعلان کر دیا کہ میں تمہارے بتوں کے بارے میں ایک ایسی چال چلوں گا جو تم کو جیت کر کے ہی چھوڑوں گا۔ اس معاملے سے متعلق اصل صورتحال یہ ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عزر اور قوم کے لوگوں کو ہر طرح بت پرستی کے عیبوں کو ظاہر کر کے اس سے باز رہنے کی کوشش کر لی اور ہر قسم کی نصیحت کے ذریعے ان کو یہ بتانے میں طاقت لگا لی کہ یہ بت نہ نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان، اور یہ کہ تمہارے کہنوں اور پیشاؤں نے ان کے بارے میں تمہارے عقلوں پر خوف بٹھا دیا ہے کہ اگر ان کی انکاری ہو جائیں گے تو یہ غضبناک ہو سکتا ہے، تم کو تباہ کر ڈالیں گے۔ یہ تو اپنی آئی ہوئی مصیبت کو بھی یہ نہیں ٹال سکتے، مگر عزر اور قوم کے دلوں پر متعلق اثر نہ ہوا اور وہ اپنے دیوتاؤں کی خدائی طاقت عقیدے سے کسی طرح باز نہ آئے، بلکہ کہنوں اور سرداروں نے ان کو اور زیادہ پکا کر دیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نصیحت پر کان دھرے سے سختی کے ساتھ روک دیا۔ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سوچا کہ مجھ کو رشد و ہدایت کا ایسا پہلو اختیار کرنا چاہیے
جس سے لوگ یہ دیکھ لیں کہ واقعی ہمارے دیوتا صرف لکڑیوں اور پتھروں کی مورتیاں ہیں جو موگی بھی ہے، بہری بھی ہے اور اندھی بھی، اور دلوں میں یہ یقین بیٹھ جائے کہ جب تک ان کے بارے میں ہمارے کہنوں اور سرداروں نے جو کچھ کہا تھا وہ بالکل غلط اور بے سور پیر کی بات تھی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کی بات سچی ہے۔ اگر ایسی کوئی شکل بن گئی تو پھر میرے لیے حق کی تبلیغ کے لیے آسان راہ نکل آئے گی۔ یہ سوچ کر انہوں نے عمل کا ایک نظام تیار کیا جس کو کسی پر ظاہر نہیں ہونے دیا، اور اسی کی شروعات اس طرح کی باتوں میں اپنی قوم کے لوگوں سے یہ کہہ کر گزرے کہ میں تمہارے بتوں کے ساتھ ایک خفیہ چال چلوں گا۔ گویا اس طرح ان کو تنبیہ کرنی تھی کہ اگر تمہارے دیوتاؤں میں کچھ قدرت ہے جیسا کہ تم دعویٰ کرتے ہو تو وہ میری چال کو باطل اور مجھ کو مجبور کر دے کہ میں ایسا نہ کر سکوں، مگر چونکہ بات صاف نہ تھی اسی لیے قوم نے اس اور توجہ نہ دی۔ اتفاق کی بات کی قریب ہی کے زمانے میں قوم کے ایک مذہبی میلہ پیش آیا۔ جب سب اس کے لیے چلنے لگے تو کچھ لوگ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اشارہ کیا کہ وہ بھی ساتھ چلیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پہلے تو انکار کیا، اور پھر جب اس طرف سے اصرار بڑھنے لگا تو ستاروں کی طرف نگاہ اٹھائی اور فرمانے لگے، میں آج کچھ بیمار سا ہوں۔ چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم کو کواکب پرستی کی وجہ سے تاروں میں کمال بھی تھا۔ اعتقاد کی بھی، اسی لیے اپنے عقیدے کے لحاظ سے وہ سمجھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کسی نس ستارے کے برے اثر میں پھنسے ہوئے ہیں، اور یہ سوچ کر کسی تفصیل کو جانے بغیر وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو چھوڑ کر میلہ چلے گئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگ کو ویڈیو کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیں۔
इंशाअल्लाह इसका दूसरा पार्ट दोबारा मिलेगा।